السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ یہ گوٹ فارمنگ ہے جو میں نے 5-6 پلان بتائے تھے، اس حوالے سے جو پہلا پلان تھا قربانی کے بکرے تیار کرنا، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ لوگوں کو پہلے بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی میری بات سے اگر اختلاف ہے تو آپ کو مکمل حق ہے اختلاف کرنے کا، آپ اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں، اور جو کوئی غلطی میں کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں، کیونکہ اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جس سے آپ کو اختلاف ہے آپ مکمل اختلاف کریں، لیکن لاجیکلی کریں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہم نے ٹاپک چھیڑا تھا کہ گوٹ فارمنگ کے جو 5-6 ہم نے پلان بتایا تھے، اس حوالے سے جو پہلا پلان تھا کہ قربانی کے بکرے تیار کرنا، اس میں دیکھیں گے کہ کیا چیز ضروری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی طریقے کی جو گوٹ فارمنگ ہے اس میں پہلی چیز ہے رہائش، دوسری چیز ہے ان کی خوراک۔ یہ آپ کے پاس کم از کم 3 مہینے کا سٹاک ہونا چاہیے۔ کسی بھی پلان میں آپ کے پاس 3 مہینے کا سٹاک خوراک کا موجود ہونا چاہیے، اور جو رہائش ہے وہ تو ایک اچھی جو مناسب رہائش ہے جانور کو موسم کے حساب سے وہ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس میں بتا دوں کہ جو جانور کی سلیکشن ہے، آپ بے شک کسی ایسے شخص کو لے جائیں منڈیوں میں یا کسی بھی جب آپ جانور پرچیز کرنے جائیں جس کو اچھی طرح جانور کا پتہ ہو۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بتا دوں تو ان میں 3 چیزیں جو ذہن میں رکھنے کے قابل ہیں نا، وہ یہ ہیں۔ ایک تو جانور کی خوبصورتی، اور اس کے علاوہ 3 چیزیں اور ہیں جو مجھے پتہ ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور کی جو کمر کی ہڈی ہے وہ کتنی چوڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جانور اگر اس کا باڈی سکور ڈاؤن بھی ہے، جانور اگر کمزور بھی ہے، لیکن اس کی اگر ہڈی مضبوط ہے نا، تو اس کا سادہ سا مطلب ایک یہ ہے کہ جانور نے 3 مہینے 2.5 مہینے دودھ اپنی ماں کا پیا ہوا ہے، اس کی اوجری ایٹ لیسٹ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو خوراک کم دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور ہے۔ تو آپ آ کے اس کو بوسٹر لگا کے آپ اس کو بوسٹ دیں گے نا خوراک، تو وہ تندرست ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اور آپ کو اچھے پرافٹ کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے جانور کے آپ نے لچک دیکھنی ہے چمڑے میں، کہ چمڑے اور گوشت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ آپ کھینچیں گے، چمڑا اوپر کھنچتا ہے یا نہیں کھنچتا ہے، جانور کی بھرائی کے لیے یہ جانور موزوں ہے یا نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جانور اتنا ہی پھول سکتا ہے، اتنی ہی وہ خوراک گین کر سکتا ہے، اور اتنا ہی کھا پی سکتا ہے جتنا اس کے چمڑے میں گنجائش ہوتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور کا جو سینہ ہے سامنے سے وہ کتنا چوڑا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ، سینہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ چوڑا ہے، کیونکہ آپ نے عموماً دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ جناب کان لمبے ہوں اور ناک اس طرح خوبصورت ہو، لیکن وہ ساری بریڈنگ کوالٹیز ہیں۔ قربانی کے بکروں کے حوالے سے آپ نے یہی جو 2-3 چیزیں ہیں یہی ذہن نشین رکھنی ہیں، اور اس کے بعد جانور کی پرچیزنگ کرنی ہے منڈیوں سے۔ یہ عموماً 5-6 مہینے کا ٹینیور ہوتا ہے، مطلب جس طرح ابھی قربانی آ رہی ہے 7ویں مہینے، تو آپ 12ویں مہینے یا پہلے مہینے جا کے جانور لے آئیں۔ یہ سردی کے ایکسٹریم ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے سردی کی، اور اس حوالے سے جانور کافی سستا مل جاتا ہے، قربانی والا بھی اور دوسرے جانور بھی۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ اس ٹاپک، دوسرا ٹاپک جو تھا کاٹو مال کا، اس ٹاپک پہ ہوگی۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔